अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। एक था तीतर, एक था बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। बच्चों की ये नज़म कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर इमरान खान के जवाबी हमलों के बाद कुछ सियासी लगने लगी है, क्योंकि अब इल्ज़ामात का पिंडोरा बक्स खुल गया है। बाज़ाब्ता इब्तिदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कर दी है, जबकि तहरीक इंसाफ ने भी जवाब में हिसाब बराबर करने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि तुम जवाब दो, नहीं तुम जवाब दो का सिलसिला कहाँ तक चलेगा और कब तक चलेगा, किसका फ़ायदा होगा और किसका नुकसान, किसके इल्ज़ामात सच्चे हैं और किसके झूठे। इसी हवाले से प्रोग्राम में हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब, और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी नुमाइंदगी हो प्रोग्राम में और हम उनके भी किसी रहनुमा से बात करें। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम दस्तगीर साहब, एक जाने तो आप लोग कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो गैर अखलाकी सियासत कर रहे हैं, अभी इलेक्शन से कबल उन्होंने PMLN के जो केसेस हैं उनको हाईलाइट किया है। आप लोगों ने कल क्या किया इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाकर? जी, असल में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जिनके दावे तो बहुत बड़े हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने पाकिस्तान के किसी सूबे के किसी भी ज़िले की कोई टाउन कमेटी तक नहीं चलाई। तो चूँकि गवर्नेंस का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, सिवाय इमरान खान साहब के जो 5 साल थे कौमी असम्बली में, और वो भी परफॉर्मेंस जो है वो भी उसका भी रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून बहुत जल्द कौम के सामने लाएगी। अब मामला ये है कि जब वो शौकत खान मेडिकल हॉस्पिटल, जिसकी ज़मीन भी टैक्स पेयर्स के पैसे से, जनाब उस वक्त मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला थे, उन्होंने जनाब इमरान खान को दी थी, जिसके ऊपर अस्पताल कायम, जब वो अस्पताल का क्रेडिट ले रहे हैं कि देखिए जी मैं कितनी फिलैंथ्रोपी कर रहा हूँ, मैं कितनी इंसान दोस्ती कर रहा हूँ, तो फिर उस अस्पताल में जो लोग गुड फेथ में अच्छी नीयत से उनके हवाले अपने पैसे करते हैं, मुख्तलिफ असासे करते हैं, तो फिर उन असासों की जो अमानतदारी है उसका भी तो फर्ज, उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट भी उन्हें कबूल करना पड़ेगा। और कल हमने सिर्फ ये कहा और खुद उनके पब्लिश डॉक्यूमेंट्स के जरिए कहा कि ये जो उनके बोर्ड के ऊपर एक साहब थे, उनकी एक ऑफशोर कंपनी, अब पारस भी इशू ये है कि दुनिया में कहीं भी जो इस तरह के ट्रस्ट हैं वो इस तरह की मशकूक ऑफशोर कंपनीज के जरिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ट्रस्ट तो बहुत ही बड़े एहतियात से, मोहतात तरीके से एक बड़े जो सॉलिड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो एक शेडी ऑफशोर कंपनी का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करने के लिए, और फिर जो डोनर्स का पैसा है उसको बाहर भेजना और उसको कहना कि जी उस वक्त, ये सारे इश्यूज हैं बड़े, जो कि ये एक इंडिकेशन कर रहे हैं कि वो लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्जामात लगा, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर इल्जामात लगा रहे हैं, उनकी अपनी जो स्टीवर्डशिप है, उनकी जो अपनी निगरानी और इंतजाम है जिसका वो क्रेडिट लेते हैं, वो भी कोई इतना शुगूक व शुबात से बालातर नहीं है। मुसलसल बाउंसर से तंग आकर PMLN ने कैप्टन को फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला कर लिया है, और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी खुर्रम दस्तगीर साहब, वो आपकी तरफ से एक चौका था। मुझे ये बताइएगा क्या मजीद बाउंड्रीज हमें देखने को मिलेंगी और या इसमें टाइम लग सकता है? नहीं, हम तो सिर्फ ये जाहिर कर रहे हैं कि जो अंग्रेजी में कहते हैं द एम्परर हैज नो क्लोथ्स, कि वो पार्टी और वो कायद जो पाकिस्तान के दूसरे सियासी कायदीन के ऊपर बिला रोको टोक और बिला रुके मुस्तकिल तनकीद कर रहे हैं, उनको करप्ट कह रहे हैं, उनको नाहल कह रहे हैं, उनको खुदा जाने किस किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, जब उनके अपने आप रिकॉर्ड को चेक करते हैं, जिसकी वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं, तो फिर वहां भी बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। जिस तरह हमने कुछ अर्सा पहले जो है वो जो इनकी तमाम टैक्स रिटर्न्स थे जो इन्होंने बतौर रुकन कौमी असम्बली के वो चीजें पाइपलाइन में हैं, सबमिट किए थे, हमने उसके अंदर भी हाईलाइट किया कि जनाब देखें कि जो जिस मकान में ये रहते हैं वहां उसका जो पैसा आया था वो एक बेनामी ट्रांजैक्शन के जरिए आया था। इसी तरह इसमें भी जो आज रिसेंट केस कल सामने आया, उसमें भी जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है वो एक बेनामी है, क्योंकि वो ऑफशोर कंपनी जो है वो एग्जैक्टली उसके ओनरशिप का तयन करना इतना वाजे नहीं है। और वो साहब जिन्होंने बाद में उसकी बेनिफिशियरी होने का जो है दावा किया, वो साहब जो हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ऊपर शौकत खानम ट्रस्ट के मौजूद थे। कल एक और बात सामने ये आई जो बड़े तवातुर के साथ कही जा रही थी, और इतना यकीन भी था कि जैसे कि आप लोगों के पास प्रूफ मौजूद है कि इमरान खान साहब ने ये कहा, मुझे ज्वाइन कर लिया इमरान इस्माइल साहब ने। इमरान इस्माइल साहब, आप सुन सकते हैं मुझे?
جی مجھے آپ کی آواز. مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ایم ایل این نے خواجہ آصف کی پریس کانفرنس کے ذریعے کیا اچیو کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے خیال میں؟ کچھ نہیں, وہ صرف ایک چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاف آدمی نہیں ہے, یہ انہی کی طرح کا آدمی ہے. باقی یہ کوئی چیز اور پروو نہیں کرنا چاہتے. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو یہ میاں نواز شریف کی لائن میں کھڑا کر دیں, جیسے عوام بھروسہ کرتے ہیں عمران خان کے اوپر, اور جیسے لوگ تحریک انصاف کی طرف آ رہے ہیں اس طرف نہ. اس کے لیے یہ کسی حد تک بھی جانے کے لیے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ گرنے کے لیے تیار ہیں. جیسے انہوں نے شوکت خانم جیسے ایک شفاف اور پاکیزہ ادارے کے اوپر انہوں نے الزام لگایا, میں سمجھتا ہوں بڑا شرمناک واقعہ ہے. انٹرنیشنل رینا ادارہ ہے پاکستان کا, جس کو امریکہ سے لوگ ریفر کر کے ڈاکٹرز بھیجتے ہیں پیشنٹس کو کہ آپ شوکت خانم میں. آپ لوگوں کو تھوڑا ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے اس کے ذریعے؟ سوری, آپ لوگوں کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی ہے, کیا آپ کی پاپولیرٹی سے خوف زدہ ہے؟ نہیں, پاپولیرٹی تو دیکھیں نا, اس سے ہماری پاپولیرٹی کو اس سے فرق نہیں پڑنے والا, اس لیے کہ ساری دنیا جانتی ہے, آپ کو بھی پتا ہوگا, جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں جانتے ہیں کہ یہ ادارے انڈاؤمنٹ چلا کرتے ہیں. شوکت خانم نے انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا ہے, انڈاؤمنٹ فنڈ انویسٹ کیا ہے, انڈاؤمنٹ فنڈ سے جو پیسہ آتا ہے اس سے اسپتال چلتا ہے. ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب موجود ہیں. خرم دستگیر صاحب, آپ نے سنا عمران اسماعیل صاحب نے کیا کامنٹ کیا اس حوالے سے؟ جی, میں ایک دفعہ پھر یہ بات کہوں گا کہ جو شوکت خانم ہسپتال ہے اور اس کے جو بھی ریکارڈ ہے وہ سب کے سامنے ہے, لیکن کوئی بھی ڈونر جو عطیہ دیتا ہے, جو زکوٰۃ دیتا ہے, جو انڈاؤمنٹ فنڈ میں اپنے پیسے جمع کراتا ہے, اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ پوچھ سکے کہ وہ پیسہ کہاں خرچ ہوا ہے. میری بات سنیں, امتیاز صاحب جو ہیں, جو بورڈ آف گورنر جن کے اوپر آپ کو غصہ ہے, وہ امتیاز صاحب بورڈ آف گورنر شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے تھے. جو بورڈ آف گورنر ڈسبرسمنٹ کرتا ہے انڈاؤمنٹ فنڈ کی, وہ بورڈ کی کمیٹی کے ممبر الگ ہوا کرتے ہیں. وہ بورڈ کے ممبر اس کے شوکت خانم ہاسپٹل کے نہیں ہیں. جو فنڈ جن کے پاس آتا ہے, جو فنڈ کی مینجمنٹ کرتے ہیں, وہ بورڈ فرق ہے. نہیں عمران صاحب, میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی ہارورڈ یونیورسٹی ہو یا دوسرے ہاسپٹلز ہوں, انڈاؤمنٹ فنڈ شیڈی آف شور کمپنیز کے ذریعے انویسٹ نہیں کیے جاتے. تھوڑا سا یہاں سے آگے چلتے ہیں. جی عمران اسماعیل صاحب, آپ نے بات ختم کر لی ہے؟ نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بورڈ ہے, جو انڈاؤمنٹ فنڈ مینیج کرتا ہے, وہ بورڈ فرق بورڈ ہے. جو بورڈ ہاسپٹل رن کرتا ہے وہ فرق بورڈ ہے. جو امتیاز صاحب ہیں وہ ہاسپٹل کے بورڈ میں تھے, فنڈ مینجمنٹ بورڈ میں وہ نہیں تھے امتیاز صاحب. وہ بورڈ نے اپنا فیصلہ کیا. عمران اسماعیل صاحب, کردار کشی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی. ٹھیک ہے, آپ کے اپنے لیڈر کی, جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو ان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں, آپ لوگ ابھی تک تو خاموش ہیں. اب کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے مسلم لیگ نون کے خلاف عدالت میں, جیسے کہ عمران خان صاحب نے ان کو بھی چیلنج کر دیا اور کہہ دیا کہ میں بھی جاؤں گا ان کے خلاف؟ بالکل عدالت میں جا رہے ہیں. آج ہم تیاری کر رہے ہیں, ہم نے لائرز انگیج کر لیے ہیں, ہم ان کو کورٹ میں لے کر جائیں گے. ہم اس طرح نہیں ہے کہ ان کو آپ جو بھی کہتے ہیں, جو بھی الزام لگاتے ہیں, خاموش بیٹھے رہتے ہیں. ان کے اوپر تو کرپشن کی بکس چھپ گئی ہیں. ان کے اوپر جیمز بیکر نے بک لکھی ہے کرپشن کی, اس کو کورٹ میں نہیں لے گئے. کم بارکر نے اپنی بک میں کیا نہیں لکھا ان کے خلاف, بھی اس کو کورٹ میں نہیں لے گئے. وہ کہہ رہے ہیں ہم سے آپ براہ راست بات کر لیں, جیسے کہ خواجہ آصف صاحب نے کل کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں کہ مجھ سے براہ راست بات کر لیں ان چیزوں کے اوپر جو میں الزامات ان پہ لگائے جا رہے ہیں. بات کر لیں, کورٹ میں لے کر جائیں گے, وہاں بات ہوگی. خواجہ آصف لیکن ایک تو عمران خان ڈسبرسمنٹ کے وہ ہے نہیں, اتھارٹی مجاز نہیں ہے, وہ یہ بورڈ ہے پورا. جو الزام انہوں نے لگایا اس الزام پہ ہم ان کو کورٹ لے کے جائیں گے. شوکت خانم کے اوپر لگایا, شوکت خانم کورٹ لے کے جائیں گے ان کو. عمران خان صاحب کا اس میں تعلق واسطہ کوئی نہیں ہے. بورڈ کے اوپر عمران خان صاحب مجاز نہیں ہے ایک پیسہ بھی ڈسبرس کرنے کا. ٹھیک ہے, اب تھوڑے سے جو کچھ یہ ہو رہا ہے, جو الزامات کی سیاست ہو رہی ہے, آئندہ پالیٹکس پہ اس پہ کیا اثرات ہوں گے, ذرا اس پر بھی تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں. خرم دستگیر صاحب, عمران خان صاحب نے کہا کہ نون لیگ نے پی ٹی آئی سے اتحاد سے ناکامی کے بعد یہ الزامات کا سلسلہ شروع کیا ہے. آپ نے تمام طرح آپ لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو جائے, لیکن نہیں ہو سکا, تو پھر آپ لوگوں نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی. آپ لوگ کیوں اتحاد کرنا چاہتے تھے ویسے پی ٹی آئی سے؟ جی, پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ مسلم لیگ نون پی ٹی آئی سے اتحاد کی خواہش مند نہیں تھی. ہماری بہرحال یہ ضرور کوشش تھی کہ پاکستان میں وہ تمام پارٹیاں جو اس وقت جو آصف زرداری کا ایک کلیپٹو نیکسس بنا ہوا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی, ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کے جو دو دھڑے ہیں کاف اور فے, اس کے خلاف جو بھی لوگ بات کر رہے ہیں, جو لوگ بھی کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں, انہیں اکٹھا ہو کر یہ کوشش اور جنگ لڑنی چاہیے. یہ ہماری کوشش تھی. آج بھی ہماری یہ کوشش قائم ہے.
کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ کرتی ہے کہ انہیں ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر ہمیں اگر وہ مل سکتے ہیں ہم سے تو ضرور ہم اکٹھے اس پر چل سکتے ہیں، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. صرف ایشو یہ ہے، میں دہراتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد بھی اور عمران اسماعیل صاحب بھی میرے ساتھ بہت سارے پروگراموں میں آ چکے ہیں جہاں انہوں نے، میں پھر کہوں گا کہ جناب مرحوم میاں محمد شریف کے 1947 کے ٹیکس ریٹرن بھی قوم کے سامنے رکھ دیے. وہ اتنی گہرائی تک گئے ہیں، پھر وہ ہمارے قائدین کے بچوں تک بھی جو ہے محترم جو صدر ہیں تحریک انصاف کے، وہ جاتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر. اب بات یہ کہ اگر خاندانوں تک بات پہنچے گی تو پھر ہم نے تو صرف کریڈیبلٹی کو کوشچن کیا ہے. نہیں، میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، میں ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بار بار یہ الیج کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو انہوں نے خدا جانے ان کا کاروبار اتنا وسیع کیسے ہو گیا. عمران اسماعیل صاحب بھی بڑی بات کرتے ہیں. تو جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی پارٹی کے ایک رکن ہیں جو مسلم لیگ کاف کی کابینہ میں وزیر بھی تھے، جہانگیر ترین صاحب، وہ جو ہے وہ بالکل ان کے والد ایک پولیس کانسٹیبل تھے، تو آج وہ اللہ کے کرم سے ان کے اوپر اللہ کا کرم ہے. کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے تو بہت محنت کی ہے. تو میاں نواز شریف کا خاندان جو 1933 سے کاروبار کر رہا ہے، آج کا نہیں کر رہا، انہیں جو ہے 80 سال ہو گئے کاروبار کرتے ہوئے، ان کے اوپر تو بہت سارے اعتراضات ہیں. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ صاحب جو ہیں انہوں نے اتنے کم عرصے میں اتنی حیرت انگیز ترقی کیسے کر لی، تو کہتے ہیں نہیں محنت. میں یہی تو کہتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب بڑے آنریبل آدمی ہیں، انہوں نے ضرور محنت کی ہوگی، لیکن اگر جہانگیر ترین کی محنت ہو سکتی ہے تو شریف خاندان جو 80 سالوں سے کاروبار کر رہا ہے، ان کی بھی محنت جو ہے وہ قوم کے سامنے آئی.